سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 18ویں پارے کا 7واں رکوع سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنروں کو خط لکھا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے قرآن میں کیا حکم ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کرے اور 4 گواہ بھی موجود ہوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں یہ تھا کہ اسے قید کر دو یہاں تک کہ اس پہ موت آ جائے، اور یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل فرما دے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا سورہ نور کے اندر۔ سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کی ہے یہ صورت۔ وفرضناہا، اور اس میں جو احکام ہیں وہ ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، یعنی یہ اللہ کی باتیں ہیں، کسی مولوی کی باتیں نہیں جسے بندہ کا یار کوئی بات نہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس صورت میں ہم نے واضح احکام بیان کیے ہیں، کھول کھول کے باتیں بتا دی ہیں، مسئلے بتا دیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے جو کنوارا ہوگا اسے 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر کوڑے نہیں لگیں گے، پھر سنسار کیا جائے گا۔ مرد کو تو ایسے ہی میدان میں پتھر مار مار کے مار دیں گے، عورت کو ایک گڑھا کھود کے گردن تک اس میں دبا کر پھر پتھر ماریں گے تاکہ پردہ بھی رہے اس کا۔ اور جب یہ کوڑے مارنے ہیں تو تم میں سے کوئی بھی اس سزا کے نافذ کرنے میں نرمی نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بندہ کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، ہمیں کس نے اختیار دیا؟ اس سزا میں رد و بدل کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قانون بنا ہے اور اس میں نرمی اختیار نہیں کرنی۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔
اور جب سزا دینی ہے تو ہمارے ملک کی طرح نہیں کہ فجر کے وقت سزائے موت دی جا رہی ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے تو جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے جب ان کو سزا دی جائے گی، یعنی سر عام سزا دی جائے، لوگ دیکھیں، کیونکہ شریعت کا مقصد جرم کو ختم کرنا ہے، اور جرم تب ختم ہوتا ہے جب سر عام سزا دی جائے۔ یہ چھپ چھپ کے جو سزائیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے جرم ختم نہیں ہوتا۔ آج اعلان ہو جائے کہ فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے، پکڑا گیا ہے، ساری گواہیوں کے باوجود اسے سزا دی جا رہی ہے اور باہر چوک میں سزا دی جائے گی، اب جو دیکھے گا وہ اس گناہ سے باز آئے گا کہ بھئی میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ تو بہت سخت سزا ہے۔ ایک قاتل کو سر عام لٹکا دو، بہت سارے قتل سے لوگ بچ جائیں گے۔ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا نا، ایک بچی کے ساتھ کسی نے ریپ کیا تھا، اس نے کہا سر عام سزا دو ان کو۔ سر عام جب ان بندوں کو سزا دی گئی، پھر ضیاء الحق کے دور میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اب یہاں ایک اور نکتہ علماء نے لکھا کہ چھٹے پارے میں جہاں چوری کی سزا کا ذکر ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، والسارق والسارقۃ، مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں، لیکن یہاں جب بدکاری کا ذکر آیا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، مرد کا بعد میں کیا ہے۔ یہ ترتیب میں فرق کیوں ہے؟ اور ہمارے لکھا کہ مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، کمانے کی صلاحیت دی ہے، عورت کی بنسبت وہ طاقتور ہے، مرد ہو کے چوری کرے یہ اس کے لیے عیب ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہے۔ عورت تو پتہ نہیں کتنی مجبور ہو سکتی ہے، اگر وہ چوری کر لے تو اس کا اتنا عیب نہیں جتنا مرد کی چوری کا عیب ہے، اس لیے مرد کا ذکر پہلے کیا۔ لیکن بدکاری میں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اللہ نے عورت کے مزاج میں حیا رکھی ہے، یہ حیا والی ہو کر بھی بدکاری کر رہی ہے تو اس کا جرم بڑا ہے۔ مرد کا تو مزاج ہی ایسا ہے، تو عورت کو حیا دکھانی چاہیے، تو جب عورت بے حیا ہوگی تو پھر اس کا ذکر پہلے آئے گا کہ حیا والی ہو کر بھی تو بدکاری کر رہی ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدکاری کا دنیاوی نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ پھر نکاح کے لیے بھی زانیہ عورت ہی پسند کرتا ہے، یا مشرکہ عورت سے نکاح پسند کرے گا یا زانیہ عورت سے نکاح پسند کرے گا، مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ اسے شریف عورت اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح جو عورت زانیہ ہوتی ہے اس کا مزاج بھی ایسا ہی بن جاتا ہے کہ اسے زانی مرد اچھے لگتے ہیں اور شرک کرنے والا مرد اچھا لگتا ہے، توحید والا اچھا نہیں لگتا، اور جو پاک دامن مرد ہو وہ بھی اسے اچھا نہیں لگتا، یہ مزاج بن جاتا۔ بعض لوگوں کو یہاں غلطی لگی کہ زانیہ ہی سے نکاح کرے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح جائز نہیں اس کا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بدکار رہا ہے
لیکن پاک دامن عورت مل گئی نکاح کے لیے، اب کہیں نہیں جی میرا تو اس سے نکاح جائز نہیں، زانیہ ہی ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ زنا کرنے سے مزاج ایسا بن جائے گا کہ پاک صاف عورت اچھی نہیں لگے گی. تو یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی کہ بدکاری سے بچو، ورنہ تمہارا مزاج ہی ایسا بن جائے گا کہ تمہیں بدکار عورت ہی پسند آئے گی. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے. کیا حرام کر دیا؟ بدکاری، زنا حرام ہے. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ زانیہ عورت سے مومن مرد کا نکاح حرام کر دیا. زانیہ عورت سے مرد مومن کا نکاح حرام، یا مومنہ عورت ہے اس کا نکاح زانی مرد سے حرام کر دیا گیا. ماں نے یہ مطلب لیا، لیکن مطلب اس کا علماء نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ نکاح حرام نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا. لیکن مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تسلی کر لے، اس سے توبہ کروا لے کہ آئندہ میں کام یہ نہیں کروں گی، اور وہ اپنی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اب اس سے نکاح کر، ورنہ اسے نکاح نہ کر کہ وہ تیرے ساتھ نکاح کر کے بھی بدکاری کرتی رہے گی تو فائدہ کیا ہوا پھر. اس لیے جو پاک دامن آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنی اس گندی زندگی سے تنگ آ گئی، ہم صاف شفاف زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لیکن مرد قبول نہیں کرتے، یہ تو بڑی بد کردار ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اسے چاہیے کہ اس عورت سے توبہ کروائے اور آئندہ کا وعدہ لے کہ اگر تو مجھ سے نکاح کر لے گا تو میں بدکاری نہیں کروں گی. والذین یرمون المحصنات، جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر الزام تو عورتوں پہ لگتا ہے نا، تو اس لیے عورت کا ذکر کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرد پہ الزام لگائے تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی. مرد پر الزام لگائے چاہے عورت پہ الزام لگائے، قانون ایک جیسا ہوگا. وہ کیا ہے کہ جس نے الزام لگایا اب وہ 4 گواہ لے کے آئے. عورت پہ الزام لگا تو اس کے خلاف 4 گواہ لاؤ، یا مرد پہ الزام لگا 4 گواہ لے کے آؤ. اگر یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. کہ تم نے کسی مسلمان پر الزام کیوں لگایا؟ اس کو شریعت کی اصطلاح میں حد قذف کہتے ہیں. الزام لگانے والے پر حد جاری ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور ایک دوسری سزا بھی ہوگی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جسے 80 کوڑے لگ گئے نا ایک بار، آئندہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. جس طرح ہمارے ہاں تھانوں میں لسٹیں ہوتی ہیں نا 10 نمبریوں کی، جب کوئی واقعہ پیش آ جائے سب سے پہلے انہی کو پکڑتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی باقاعدہ لسٹیں تیار ہو کے تھانے میں لگیں گی کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملی تھی، لہٰذا یہ کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا. یہ بھی سزا ہوگی. اب احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ جو 4 گواہ آئیں گے یہ صرف یوں نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے دونوں کو اکٹھا دیکھا تھا، گھر سے نکل رہے تھے جی ہم نے دیکھا، یا ہم نے دیکھا کمرے میں دونوں بغیر کپڑوں کے تھے. نہیں، اس سزا کے نفاذ کے لیے وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ حرام کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو سزا ہے نا کوڑوں والی یا سنسار والی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ یوں گواہی دے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ حرام کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب قاضی نے بار بار پوچھا، اس نے 4 نے گواہی دے دی. اب حد جاری ہوگی.
اب کوڑا لگا، اس کی چیخ نکلی، گواہوں میں سے ایک مکر گیا، بھائی میں نہیں گواہی دیتا جی، میں نے غلط گواہی دی تھی۔ اب ان کو پھر سزا ملے گی 80 کوڑے۔ اگر سچا ہوتا نہ مکرتا نا، جھوٹا تھا تو مکرا، تو تم نے جھوٹا الزام لگا دیا، اب وہ تو سزا سے بچ گیا لیکن تمہیں 80 کوڑے لگیں گے۔ اور یہی تو سختی کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی سخت سزا ہے، اور سزا سے پہلے شرطیں کتنی سخت ہیں۔ وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو 4 مردوں کے سامنے حرام کام کر رہا ہو۔ یہ تو جانوروں والی حرکتیں ہیں۔ انسان تو پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ میں لوگوں کے سامنے یہ حرام کام کروں۔ تو پھر جو آدمی اتنا گناہگار ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے یہ حرام کام کرتا ہے، پھر اسے تو سزا دینی چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، صرف سزا دے دینا کافی نہیں، سزا بھگتنے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں معافی ہوگی۔ اگر صرف سزا لے لی لیکن توبہ ابھی بھی نہیں کی تو رب کے ہاں معافی نہیں ہے، آخرت کی سزا پھر ملے گی۔ اگر آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو پھر یہاں توبہ کر لے، صرف سزا کافی نہیں ہوگی۔ اب جب یہ مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مرد اپنی ہی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ حرام کام کر رہی ہے، اب وہ گواہ لینے جائے گا تو اتنی دیر میں تو بھاگ جائیں گے وہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بعض صحابہ حیران ہوئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر 2-3 واقعات ایسے ہو گئے چند دنوں میں ہی۔ وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے ایسے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے الزام لگایا اپنی بیوی پر اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، ظاہر غیرت کا تقاضا بھی ہے، اب وہ قاضی کے سامنے آ کر 4 بار قسم کھا کے کہے گا، قسم اللہ کے نام کی، کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ 4 بار قسم کھائے گا، تو یہ 4 قسمیں گویا 4 گواہوں کے برابر ہو گئی۔ اب وہ 5ویں قسم کھائے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب قاضی بلائے گا اس کی بیوی کو، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تو اسے سزا ملے گی، اور اگر وہ سزا سے بچنا چاہتی ہے تو پھر وہ بھی 4 بار قسم کھائے گی، 4 بار اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بھی 5ویں بار کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاوند سچا ہو۔ وہ جو الزام لگا رہا ہے اگر وہ سچ ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ اب دونوں نے 4 قسمیں کھا لی اور اپنی سچ ہونے کی صفائی بھی دی۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ اب یہاں مسئلہ سمجھیے کہ ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں نا، اور جی 4 امام حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے امام رفع دین نہیں کر رہے، 2 چھوٹے امام رفع دین کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں یہ بھی حق پہ ہیں، دونوں حق پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو غلط ہوگا نا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کیا کہو گے؟ خاوند بھی 4 قسمیں کھا رہا ہے، بیوی بھی 4 قسمیں کھا رہی ہے، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہوگا نا۔ لیکن یہ فیصلہ قاضی نہیں کر سکتا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، اسے اختیار نہیں۔
اسے اختیار کیا دیا گیا کہ تو اس شوہر سے کہے کہ بیوی کو طلاق دے. اگر شوہر کہے کہ میں طلاق نہیں دیتا تو یہ تو تماشا بن گیا کہ بیوی پہ الزام بھی لگایا، طلاق بھی نہیں دینا چاہتا. اب قاضی اپنی طرف سے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دونوں کے درمیان جدائی کرا دے گا، گویا کہ طلاق ہو گئی، اب یہ اس کے پاس نہیں جا سکتی. معاملہ چلا گیا اللہ کی عدالت میں. اب یہ قیامت کی فیصلہ ہوگا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. بالکل اسی طرح ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں امام کی فقہ صحیح ہے فلاں کی صحیح نہیں. یہ اختیار کسی عام انسان کو نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو امام ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے قرآن سے کوئی مسئلہ نکالا یا حدیث سے کوئی مسئلہ نکالا، دونوں کا اختلاف ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، جس کا مسئلہ ٹھیک ہوا اسے اللہ ڈبل ثواب دیں گے اور جس کا غلط ہوا ثواب اس کو بھی دیں گے. کیوں؟ اس نے اجتہاد کیا، کوشش کی، جتنا رب نے اسے علم دیا تھا اس علم کے مطابق اسے مسئلہ نکالا ہے. تو اگر غلط بھی نکلا یا تب بھی ثواب ملے گا، اور اگر صحیح نکلا تو ڈبل ثواب ملے گا. تو یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا. اور ہم کیسے بے وقوف لوگ ہیں، 15ویں صدی میں بیٹھ کے اماموں پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، نہیں فلانا غلط ہے جی، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے. تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے عوام کے لیے کہ 4 فقہ ہیں دنیا میں جو رائج ہیں. اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے 4 کو شہرت دی اور وہ چلتی آ رہی ہیں. چاروں اماموں کی جو فقہ ہے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا قیامت کے دن بھائی تمہارے امام کا مسئلہ ٹھیک نکلا تھا تو تمہارے امام کو ڈبل ثواب، تمہیں بھی ڈبل ثواب. تیرے امام کا مسئلہ ٹھیک نہیں تھا تو تجھے ثواب ملے گا، لیکن جیسے امام کو 1 ثواب ملا تجھے بھی 1 ملے گا. ایسا نہیں. یہ جو مجتہد ہوں گے، جو امام ہوں گے، یہ فیصلہ ان کے درمیان ہے کہ کس کو سنگل ثواب ملنا ہے کس کو ڈبل. لیکن ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں، جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ثواب برابر ملے گا. آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. آپ امام شافعی کی تقلید کرتے تھے، وہ رفع دین کرتے تھے. لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برابر ثواب دیں گے. عوام کے لیے ثواب برابر ہوگا. یہ مجتہد کے لیے ہوگا کہ جس کا مسئلہ صحیح اس کو ڈبل ثواب. ثواب تو پھر بھی مل رہا ہے. آپ کو کہتے کیا دلیل ہے، تو آپ یہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ شوہر قسم کھا کے بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، بیوی قسم کھا کے اس الزام کو رد کر رہی ہے. اب بتاؤ دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جھوٹا ہوگا نا. تو کہ ہاں جی بس اللہ پہ چھوڑ دو. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے امام کی تقلید کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. رب قیامت کی فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے کس کا مسئلہ ٹھیک تھا کس کا غلط تھا. ایک جگہ جوہر ٹاؤن میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. رمضان میں وہاں بیانات ہوتے ہیں ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہر اتوار کو. مجھے بلایا، میں نے عنوان یہ رکھا کہ امت میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے اتحاد ہو جائے امت میں، لیکن ہوگا کیسے؟ میں کہا 2 جملے سمجھ لو امت میں اتحاد ہو جائے گا، ساری لڑائیاں ختم. وہ کیسے؟ جن مسائل پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پر بحث کی کسی کو اجازت نہیں. صحابہ سے بڑا کون ہے؟ نبی کے شاگرد سب سے پہلے تو صحابہ ہیں. صحابی بولے گا تو حدیث بنے گی نا، کیونکہ نبی سے سنا ہے، باقی ہم نے تو نہیں سنا. صحابی نے سنا، جب تک صحابی بول نہیں رہا حدیث نہیں بن رہی. صحابی بولے گا تو حدیث بنے گی.
اب ان صحابہ کے سامنے نبی کی زندگی گزری، اب وہ صحابہ آپس میں ایک مسئلے پر متفق ہو جاتے ہیں، جس مسئلے پر صحابہ متفق ہو گئے اس مسئلے کو کوئی آدمی قیامت تک نہ چھیڑے۔ دوسری بات، جن مسائل میں صحابہ کا اتفاق نہیں ہوا، اختلاف رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے قیامت تک اب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس اختلاف پر اپنی توانائیاں ضائع مت کرو، اسے برداشت کرو کہ یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ کچھ صحابہ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ امام ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف تھا اس پر اپنا وقت ضائع مت کرو، ایسے ہی برداشت کرو، کیونکہ اتحاد ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو صحابہ میں نہ ہو جاتا۔ اب صحابہ میں اتفاق کیوں نہیں ہوا؟ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اتفاق نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ مسائل وہ ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ یہی میں مثال دے دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ ادھر بھی صحابہ روایات کر رہے ہیں، ادھر بھی صحابہ روایات کر رہے ہیں، ادھر بھی اماموں کے پاس دلائل موجود ہے، ادھر بھی اماموں کے پاس دلائل موجود ہے، دونوں کے پاس دلائل موجود۔ اللہ چاہتا تو صحابہ کو ایک مسئلے پر کہ رفع دین کرنا ہے متفق کر دیتا، یا نہیں کرنا متفق کر دیتا۔ اللہ نے متفق نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ اللہ چاہتے تھے میرے محبوب کی دونوں ادائیں قیامت تک زندہ رہیں۔ جس طرح ہم لوگ اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ میرے باپ کی قمیض ہے، یہ میرے باپ کی ٹوپی ہے، یہ میرا بچہ اس گاڑی سے کھیلتا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک میرے محبوب کے دونوں عمل باقی رہیں۔ بعض صحابہ کے دل میں ڈال دیا کہ تم رفع دین کرو، بعض کے دل میں ڈال دیا تم رفع دین نہ کرو، بعض اماموں کے دل میں ڈال دیا تم رفع دین کرو، بعض اماموں کے دل میں ڈال دیا تم رفع دین نہ کرو، تاکہ یہ دونوں عمل میرے محبوب کے قیامت تک زندہ رہیں۔ اگر سب ایک پہ متفق ہو جاتے تو دوسرا عمل تو چھوٹ جاتا نا۔ تو یہ حکمتیں ہیں، اور ہم حکمتیں سمجھتے نہیں، ہم کفر اسلام کی جنگ بنا لیتے ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کسی پہ یہ فتویٰ نہ لگاؤ تیری نماز نہیں ہوتی، تو رفع دین نہیں کرتا، تو فلاں نہیں کرتا، یہ فتوے مت لگاؤ۔ یہ ائمہ کا اختلاف ہے، اور ائمہ کا اختلاف اس لیے ہوا کہ دونوں کی طرف احادیث تھی، ایک نے کچھ سمجھا، ایک نے کچھ سمجھا، اور اس پہ بے شمار واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر کو بھیجا اور حکم کیا دیا؟ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ ظہر کے بعد قافلہ چل رہا ہے اور حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ ابھی تھوڑا سفر رہتا تھا اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا۔ اب صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے، اب کیا کریں بھائی؟ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی، بھائی ہم تو وہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے، کیونکہ نبی نے فرما دیا۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ سفر تیزی سے کرنا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، ہم نہیں پہنچ سکے تو نماز کو قضا نہیں کرنی نا، نماز ادا کر کے پھر چلے جائیں گے۔ اب ایک گروہ وہ مقصد سمجھ رہا ہے، ایک گروہ، الفاظ تو وہی ہیں حدیث کے، ایک گروہ نے نماز راستے میں پڑھی، ادا پڑھی، ایک گروہ وہاں جا کر مغرب کے وقت میں عصر پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ نبی کا حکم یہ تھا۔ اب جب دونوں گروہ واپس آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا یہ اختلاف ہو گیا تھا اور ہم نے یوں عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا۔ کیوں؟ میرا حکم تھا، تم اس کو یوں سمجھے تم نے بھی ٹھیک کیا، تم یوں سمجھے تم نے بھی ٹھیک کیا۔
تو یہ اختلاف ائمہ کا ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جن مسائل میں گنجائش نکلتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے امام گزرے ہیں، فقیہ تھے، وہ رفع دین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں کی حج پہ ملاقات ہو رہی ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ آپ رفع دین نہیں کرتے ہو؟ کہ جی بالکل نہیں کرتا۔ امام صاحب کہا تم کرتے ہو؟ ہاں جی۔ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حدیث ہے میرے پاس۔ فرمایا میرے پاس بھی حدیث ہے۔ اب امام صاحب پوچھیں تمہارے پاس کون سی حدیث؟ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے، تیسری رکعت شروع کرتے تو رفع دین کرتے۔ میرے پاس صحابی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ سب نے کہا جی پڑھ کے دکھائیں۔ تو آپ نے 2 رکعت سارے لوگوں کے سامنے پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب دیکھو دونوں کی بحث ہو رہی ہے، ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی۔ اب جھگڑا کیا رہ جاتا ہے کہ کس صحابی کو ترجیح دو گے؟ آپ کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو؟ امام اوزاعی نے فرمایا میں تو عبداللہ بن عمر کو اچھا سمجھتا ہوں۔ بھئی کیوں؟ وہ متبع سنت مشہور ہے، صحابہ میں مشہور ہے کہ وہ ہر بات میں نبی کی نقل اتارتے تھے۔ قمیض آئی بازو بڑا تھا، فرمایا چھری لاؤ۔ کسی نے کہا بھی چھری سے کیوں کاٹتے ہو؟ کینچی سے کاٹ لو۔ فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی کو چھری سے کاٹتے دیکھا تھا، کینچی سے نہیں کاٹوں گا۔ تو متبع سنت مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اب سنو دلیل، فیصلہ کن دلیل۔ فرمایا مسئلہ ہے نماز کا، رفع کرنا یہ نہیں کرنا، نماز کا مسئلہ ہے نا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں، نماز کا مسئلہ ہے۔ میں بالکل۔ فرمایا نماز میں جو پہلی صف کا نمازی ہے وہ امام کو زیادہ بہتر جانتا ہے یا چوتھی صف کا نمازی؟ انہوں نے کہا جی پہلی صف کا۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے صف کے نمازی ہیں، اور عبداللہ بن عمر کی عمر چھوٹی تھی، وہ تو چوتھے صف کے نمازی ہیں، تو میں پہلی صف کے نمازی کو ترجیح دیتا ہوں، آپ چوتھی رکعت جو چوتھی صف ہے اس کے نمازی کو ترجیح دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہاں لڑائی کوئی نہیں تھی، آپ دلائل دے رہے ہیں میں مان رہا ہوں، میں دلائل دے رہا ہوں آپ مان رہے ہیں، لیکن میرے اپنے دلائل ہیں میں اس پہ عمل کروں گا کیونکہ مجتہد ہوں، آپ اپنے دلائل پہ عمل کرو کیونکہ آپ مجتہد ہو۔ لیکن جو مجتہد نہیں وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ کسی ایک امام کے پیچھے چلے، بس چاروں حق پہ ہیں، چاروں کے پاس قرآن و حدیث ہے، آپ کو جو امام اچھا لگتا ہے چاروں میں سے مکمل اس کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی کہ ادھر یہ مسئلہ نرم ہے یہ لے لوں، ادھر یہ مسئلہ نرم ہے وہ لے لوں، اس طرح نہیں۔ کیوں؟ ان کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق مسئلے بتائے، ان کے بھی اصول ہیں، تو آپ کو ایک امام کے اصول ماننے پڑیں گے اور انہی کے تحت مسائل ماننے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا اور جی دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں، ایک تو جھوٹا ہوگا نا، تو یہ اس کے جواب میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی ایسی بات کہے کہ دیکھو چاروں امام ہیں، چاروں سچے کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک سچا ہوگا ایک حق پہ ہوگا، تو آپ یہ واقعہ سنا کے ان سے پوچھیے اب بتاؤ شوہر بھی 4 قسمیں کھا رہا ہے، بیوی بھی 4 قسمیں کھا رہی ہے، اب بتاؤ دونوں میں سے کون سچا؟ ایک جھوٹا ایک سچا، بتاؤ اب کیا کہیں گے؟ دونوں نے قسمیں کھا لی، ہم تو فیصلہ کر نہیں سکتے، قیامت کے رب فیصلہ کرے گا۔
تو ہم یہی کہتے ہیں چاروں اماموں کی فقہ موجود ہیں، چاروں کا دعویٰ ہے کہ مسئلہ سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، پھر حدیث میں دیکھتے ہیں، ان دونوں میں نہ ملے تو پھر صحابہ کے اجماع کو دیکھتے ہیں، اگر وہاں بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر ہم قیاس کرتے ہیں۔ چاروں کے دلائل یہ ہیں، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے بھائی ایک امام کو فالو کر لو، معاملہ قیامت کے رب پہ چھوڑ دو۔ اس طرح امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن جب گالی گلوچ ہوگی، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی ہوگی تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے سعودی عرب میں 800 سال سے زیادہ عرصہ۔ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ 4 نشستیں بنا رکھی تھی، 4 مصلے بچھا رکھے تھے۔ بعض لوگ مصلے کے نام سے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چاروں نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ مصلے کا معنی ہے کہ مسند بنا رکھی تھی، گدی یا کرسیاں سمجھ لو لگا رکھی تھی۔ حج پہ آنے والے لوگ جس کو کسی، مثلا میں حنفی ہوں، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو حنفی عالم بیٹھا ہے، جاؤ اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ میں شافعی ہوں، میں نے اپنی فقہ کے مطابق مسئلہ پوچھنا ہے، وہ امام شافعی بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ لو۔ 4 امام 4 نشستیں لگا کے دی تاکہ امت میں اختلاف نہ رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ بھائی تم جس امام کو فالو کرتے ہو اس کا مفتی بیٹھا، جاؤ اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ اور اسی لیے آج تک حرمین میں کسی نے یہ آواز نہیں لگائی کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی بھائی۔ وہ تو نہیں کہتے، وہ تو کہتے ٹھیک ہے جو بھی آ گیا، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ناک پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، وہاں کا امام تو کسی کو نہیں روکتا۔ جب وہ لوگ اتنا ظرف پیدا کرتے ہیں کسی کو روکتے نہیں، تو ہم کیوں پھر لڑتے ہیں؟ ہماری مسجدیں اس حد تک اللہ معاف فرمائے لڑائی کے اڈے بن گئے کہ میں کسی دوسرے کے مسجد میں جاؤں گا، گھور کے دیکھیں گے فلاں مسلک والا آ گیا، اور پھر وہ جان بوجھ کے تنقید کرے گا، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ وسعت پیدا کرو، امت کو اتحاد کی طرف لے کے آؤ، امت کو لڑاؤ مت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پہ اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا۔ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ نے یہ مسئلے بیان کر دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں توبہ کی توفیق بھی مل جائے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت حکمت والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ اب بھی اگر کوئی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ 4 گواہ حاضر ہو گئے یا مجرم نے خود 4 مرتبہ اقرار کر لیا، اب سزا ملے گی۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے گواہی نہیں دی، اب اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا، اس کا اور رب کا معاملہ ہے، تو یہ ہے کہ اب توبہ کر لے، رب معاف کر دے۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے، ایک صحابی آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا مجھے نہ بتاؤ، صدیق اکبر سے جا کے پوچھو۔ بڑوں کے پاس بھیجا نا، یہ تو نہیں کہا جا حدیث پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، کیونکہ ہر شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا، ہر شخص حدیث نہیں سمجھ سکتا۔ جنہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا، نبی سے جا کے مشورہ کرو۔ اب وہ آگے نبی علیہ السلام کے سامنے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کرے۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ نے پھر چوتھی طرف چہرہ پھیرا، وہ پھر سامنے آ کے بیٹھ گئے، اور 4 مرتبہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب 4 دفعہ کہہ لی تھی، اب 4 گواہوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ 4 مرتبہ خود اقرار کر چکا۔ اب اللہ کے نبی فرمایا اسے سنسار کر دو، پتھر مار مار کے اس کو مار دو۔ پھر آپ رونے بھی بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا عمر صدیق جب یہ تمہارے پاس آیا تھا تم اسے سمجھا دیتے کہ معاملہ تیرا اور اللہ کا ہے، جا توبہ کر لے، میرے پاس نہ لاتے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ معاف کر دیتے، آپ کہہ دیتے کہ توبہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صرف نبی کی حیثیت سے نہیں بیٹھا، میں جج کی حیثیت سے بھی بیٹھا ہوں، تو جب میرے سامنے کوئی اقرار کرے گا تو مجبوراً مجھے تو سزا دینی پڑے گی، اور میں جو رخ پھیر رہا تھا اس لیے پھیر رہا تھا کہ میرے سامنے 4 بار اقرار نہ کرے، چلا جائے، جب چلا جائے گا پھر سمجھا دیا جائے گا، لیکن اب وہ فیصلے کے لیے بیٹھا ہے میرے سامنے اور 4 مرتبہ اقرار کر چکا، لہٰذا اب قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ مشورہ کرنے آ جائے تو اس کے گناہ کو اچھالنا نہیں ہے، اسے وہی سمجھا دو، بھائی خبردار یہ گناہ کسی کو بتانا نا، اپنے گناہوں پر کیوں گواہ بنا رہے ہو؟ جب رب نے پردہ رکھا ہے تو خود بھی پردہ رکھو اپنے گناہوں کا، جا توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا پھر۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے سزاؤں کے ذریعے بھی پاک کر دیا ہے اور توبہ کا راستہ بھی کھول دیا ہے کہ اگر تمہارے اللہ نے پردہ رکھ لیا، نہیں پتہ چلا کسی کو، تو توبہ کر لو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ پرسوں اتوار والے دن انشاءاللہ دوپہر 12 بجے سے ایوان اقبال میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت جماعت ہے اس کے تحت، اور یہ جماعت ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی۔ تو وہاں ایوان اقبال میں یہ کانفرنس شروع ہوگی۔ حضرات کوشش فرمائیں، چھٹی کا دن ہے، کہ ایوان اقبال میں چلے جائیں، ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کریں، اور مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ کانفرنس مکمل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے جانے سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، بچ جائے، کیونکہ دنیا میں بہت فتنے ہیں، قادیانی تو خود بہت بڑا فتنہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے معلومات نہ ہو اور وہ کسی چکر میں آ جائے، تو کیا پتہ کسی عالم کا بیان سن کے اسے عقیدہ سمجھ آ جائے اور وہ پھر ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو خود بھی تشریف لے جائیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔